بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ قرآن کی آیت سجدہ پڑھ لیں تو آپ پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، اور جہاں سجدے کا نشان ہوتا ہے نا، اس کے بعد آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے۔ قرآن کا جو سجدہ ہے وہ آپ نے بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اور قرآن کا جو سجدہ ہے یہ بوضو ہوگا، اور ایک سجدہ ہے اور بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آیت سجدہ آپ نے پڑھ لی اور فوراً آپ نے سجدہ کر لیا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی پورا قرآن مکمل کر لے، پورا قرآن مکمل کرنے کے بعد وہ 14 سجدے کر لے تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھے بس اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی بس، تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آیت اگر آپ بار بار پڑھیں ایک مجلس میں تو ایک ہی سجدہ ہے۔ اگر آپ کسی مکلف انسان سے قرآن سنیں لائیو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ، لائیو ڈائریکٹ یا مکلف سے، پھر آپ پر آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ لازم ہے۔ لیکن آپ ریکارڈڈ اگر سن لیں، ریکارڈڈ ایک آدمی نے تلاوت کر لی، پھر وہ نشر ہو رہی ہے تلاوت ریڈیو میں یا ٹی وی میں، ویڈیو آڈیو ریکارڈڈ، تو اس پر یعنی مطلب یہ ہے کہ سجدہ پھر نہیں ہے۔ ریڈیو میں تلاوت چلتی ہے، جب آیت سجدہ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جن لوگوں نے قرآن کی آیت سجدہ سن لی اب وہ ایک سجدہ کر لیں، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ ہم نے ریکارڈڈ سنا ہے، جب ریکارڈڈ سنا ہے تو اس پر آیت سجدہ سننے سے سجدہ لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو سجدہ ہے یہ بوضو ہوگا، اور یہ جو سجدہ ہے یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ سجدے کے موضوع پر آج بیان ہے۔ 2 سجدے فرض ہے، ایک سجدہ نہیں ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہے۔ اگر کسی نے ایک سجدہ کر لیا تو نماز نہیں ہوئی، سجدہ سہو سے نماز نہیں لوٹے گی۔ 2 3 بہت لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا، بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے بعد یا دعا کے دوران سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو سجدے میں جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ سجدے میں جانے کے بعد نماز کے علاوہ سجدے میں دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی نے لکھا ہے کہ سجدے میں جا کر دعائیں کرنا یہ بدعت ہے، بغیر نماز کے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے، لیکن ہم کرتے ہیں ہم لوگ، اور پھر ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں سجدے میں، ایسے ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ یہاں سے نکلا ہے کہ اقرب ما یکون العبد، آدمی اللہ کے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث سننے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے میں دعا کریں گے تو وہ زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرمائے گا۔ جواب یہ ہے کہ جب آپ نماز کے سجدے میں ہوں گے، نماز کے سجدے میں ہوں گے، تو پھر نماز کے سجدے میں آپ یعنی دعائیں کر سکتے ہیں عربی میں، کسی اور زبان میں نہیں۔ نماز کے سجدے میں عربی میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں آپ کو عربی میں یاد ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تب جب آپ امام کے پیچھے نہ ہوں۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہوں اور امام وقت دے رہا ہے تو عربی دعا پڑھ سکتے ہو۔ اگر امام بس 3 سبحان ربی الاعلی کہہ کے اڑ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ دعا نہ پڑھیں۔ اس طرح ربنا لک الحمد اگر امام ٹائم دے رہا ہو اور دینا چاہیے تو یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکا فی غیر مکفین ولا مودعا ولا مستغنا عنہ یا ربنا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات، آپ نے سلام پھیرنا ہے تو اس سے پہلے درود شریف کے بعد اللہ مبارک کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم ربنا، یا اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہم ربنا۔ پٹھان اللہم ربنا پڑھتے ہیں، آتنا فی الدنیا حسنہ، پنجابی رب اغفر لی،
وَلِوَالِدَيَّ یہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سلام سے پہلے 100 دعائیں پڑھی یا 50 یا 10 تو پڑھنا چاہیے اور آپ پڑھ لیا کریں، پڑھنا چاہیے اور آپ پڑھ لیا کریں، دعائیں آپ پڑھ لیا کریں اور دعائیں پڑھنی چاہیے۔ سجدے کی اپنی دعائیں، رب اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی دقہ وجلہ وسرہ وعلانیتہ وأولہ وآخرہ وخطأہ وقصدہ، یہ پڑھنا چاہیے، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی وسددنی وعافنی وہدنی، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ مال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے گا۔ رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی وسددنی وہدنی، یہ دعا یہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، اچھی چیز ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں دعاؤں کی ایک دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہاتھ اٹھا کے، اس کے لیے اپنی دعائیں ہیں، اور ایک مختلف اوقات کی دعائیں، فجر کی دعا، نیند سے اٹھ کر سونے کی دعا، فلانی دعا فلانی دعا فلانی دعا، ایک یہ دعا ہے، نہیں مختلف اوقات کی دعائیں، اور ایک مختلف کاموں کی دعائیں، کام، مسجد آنا جانا، واش روم آنا جانا، گھر آنا جانا، سفر پہ جانا اور واپس آنا، بیوی کے پاس جانا، ہر ایک، اور آئینہ دیکھنے کی دعا، یہ دعائیں جو ہے نا یہ سیکھنی چاہیے۔ تو اس کا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ 120 دعائیں ہیں، دعائیں تو ہزاروں ہیں یار، لیکن کم از کم ہر مسلمان 120 دعائیں یاد کرے، 120 دعائیں ہیں وہ یاد کریں، یہ میں نے حساب کیا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ مسلمانوں کو 10 دعائیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ 18 سال انگلش پڑھتے ہیں، 18 سال انگلش پڑھتے ہیں لیکن دعائیں نہیں آتی۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مختلف اوقات کی دعائیں، مختلف کاموں کی دعائیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی دعائیں، اور وظیفے کی دعائیں بھی ہیں۔ میں نے آج ہماری مسجد میں بیان تھا، پروگرام تھا چاکرا میں جو ہماری مسجد ہے، محسن نے وہاں سنایا، تو حسن نے تھوڑا سا سنایا، محسن نے زیادہ سنایا، تو اس نے وہاں سنایا، تو وہاں پروگرام تھا ایک ہمارا، وہاں مغل آباد میں پروگرام تھا رات کو، تو ایک آدمی نے پوچھا مفتی صاحب رشتے کی دعا بتاؤ کہ رشتہ ہو جائے۔ میں نے کہا سورہ قصص آیت نمبر 24 پارہ 20 ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، سورہ قصص آیت نمبر 24 پارہ نمبر 20 ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ۔ اس سے رشتہ صرف اچھا نہیں ملے گا بلکہ اچھا کاروبار بھی ملے گا، کاروبار بھی اچھا، رشتہ بھی اچھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 24 پارہ نمبر 20، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھی اس وقت کہ مصر سے نکل چکے تھے، اور شعیب علیہ السلام کے علاقے میں چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا پڑھی تو رشتہ بھی مل گیا، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور ملازمت بھی مل گئی اچھی، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، سورہ قصص آیت نمبر 24 پارہ 20 ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ۔ تو دعائیں مختلف اوقات کی ہے اور مختلف کاموں کی ہے، اور اللہ سے راز و نیاز کی ہے، اور وظیفوں کی دعا ہے، وظیفے بھی ہیں، سمجھ نہیں سمجھے؟ وظیفوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو میں سجدے کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ آپ نے سجدہ کس طرح کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں نماز سے پھر آپ دعا کریں گے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ، اکٹھے نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح، اور آگے پیچھے دعا کا طریقہ سنا رہا ہوں، آگے پیچھے درود شریف، کوئی عمل اوپر جائے گا اس کی شرائط ہے، ایک عمل ہے درود شریف، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، بس سیدھا جانا اوپر جاتا ہے،
درود شریف. لہذا دعا سے آگے پیچھے درود شریف پڑھا کرو. اللہم صلی وسلم علی محمد آسان، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہی درود شریف. درود ابراہیمی سب سے زیادہ درود اکبر ہے. درود اکبر ہاں وہ بڑا درود شریف ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹا سا درود شریف بتاؤ، تو بڑا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بڑا پڑھو نا، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. درود ابراہیمی کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو درود شریف جو ہے نا یہ آگے پیچھے دعا سے پڑھو. یا رب 5 مرتبہ پڑھو، یا رب 5 مرتبہ پڑھو، تو اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے 2 وہ پڑھو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے. اور باقو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو تو رو، یا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، بتکلف رونے کی شکل بناؤ. چنانچہ ہم کسی سے قرض مانگتے ہیں، جب قرض مانگتے ہیں تو اس کے پاس جاتے ہیں، پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کون سا ٹائم اچھا ہوگا، وہ فریش ہو، یہ نہیں کہ تھکا ہوا ہو گیا جاؤ یار اپنا کام کرو کوئی قرض نہیں دیتا ہوں. تو ٹائم بھی معلوم کرتے ہیں. اس طرح دعا کے بھی اپنے اپنے ٹائم ہے. پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں، جس سے قرض مانگتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار قرضہ دے دو، بڑی پریشانی ہے. تو چہرہ رونے والا بناتے ہیں. بناتے نہیں بناتے ہیں؟ تو اللہ کے سامنے بھی رونا ہے. بکو رو یا رونے کی شکل بنو. تو ہم رونے کی شکل بناتے ہیں جس سے قرض ہم نے لینا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آدمی کسی قرض مانگے، وہ ادھر کھڑا ہے میں اور وہ ادھر دیکھ کے دوسرا آدمی جو کیا حال ہے خیریت ہے ذرا قرضہ دے دو، اور وہ ادھر وہ کہے گا چل چل. ہاں اس کو توجہ الفاظ کا بھی چناؤ ہم کرتے ہیں. ہم کیسے الفاظ استعمال کریں گے کہ وہ قرض دے دے. ہاں الفاظ کا چناؤ بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ قرض دے دے. تو اللہ کے لیے بھی اللہ کا ادب اور احترام کر کے توجہ سے دعا کرو. حدیث میں آتا ہے لا يتقبل اللہ عن قلب لاہن. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. جس طرح وہ ہم بیٹھتے ہیں نا، اس میں بیٹھتے ہیں، فوتگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاتھ چکو، ہاتھ چکو، لا تچت کے، لا تچت کے، لا تچت کے، ہاتھ چکو. بس ویسے کئی کچھ نہیں کرتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں برحمت کرنا، الگ الگ نسوار رکھا، الگ الگ دادا رکھا، اچھا یہ دے دو. یہ ہاتھ ایسے کر کے نسوار مانگتے ہیں، ہاتھ سے ایسے کر کے جو نا باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ یہ کہ دعا کا مذاق ہے. دعا کا طریقہ آج میں نے بتا دیا کہ آپ نے دعا کس طرح کرنی ہے. اور ہاں یہ بہت ضروری بات ہے، غور سے سنو. فرض نماز کے بعد دعا مختصر یا ایک وظیفہ مختصر کر کے سنت پڑھ کے، سنت کے بعد آپ نے لمبی دعا اور لمبے وظیفے کرنے ہیں. بولو وظیفے کب کرنے ہیں؟ سنتوں کے بعد، فراغت کے بعد. فرض نماز کے بعد چھوٹی دعا اور ایک وظیفہ کوئی ہو، درود وہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، پھر اپنے جنا نماز مکمل کر کے آخر میں جنا پھر آپ دعا کریں. تو دعا فرض کے بعد اور سنتوں کے بعد اور ہر نماز کے بعد بالاجماع ثابت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لیکن یہ اجتماعی نہیں ہے. امام اپنی دعا کرے گا، لوگ اپنی دعا کریں گے. امام لوگوں سے پہلے، لوگ امام سے پہلے جا سکتے ہیں. یہ دعا کا سنت طریقہ ہے. کبھی کبھی امام اونچی آواز سے دعا کرے تاکہ لوگ دعا کا طریقہ سیکھیں تو یہ جائے. تو دعا کس طرح کرو گے وہ بھی بتا دیے، سجدہ کس طرح کرو گے یہ بھی بتا دیے. ٹھیک ہے نا جی. اور آیت سجدہ اگر آ جائے تو آپ نے کس طرح سجدے کرنے ہیں وہ بھی آپ کو بتلا دیا. قرآن میں سجدہ کی آیت آپ نے پڑھ لی، سجدہ نہیں کیا، بعد میں سلام پھیرنے کے بعد آپ پر سجدہ نہیں، بس وہ جو اس کا محل ہے وہ ساقط ہو گیا، تو بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.